أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده ومن وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. امانت الہی، وراثت الہی اور اس کے بعد امتحان الہی. یہ گفتگو جس وقت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں سوالات بھی آئیں گے، آپ ان سوالات کے جواب بھی ڈھونڈیں گے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مجلس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے سوالات کا جواب آپ کو ملے اور مجلس آپ کے سوالات کا جواب آپ کو دے، بلکہ مجلس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ نئے نئے سوالات آپ کے ذہنوں میں آئیں اور آپ ہر قسم کے شبہات، شکوک اور غلط عقائد سے دوری کرتے ہوئے صحیح عقیدے تک پہنچنے کی کوشش کریں. صحیح عقیدے کا مطلب آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا عقیدہ صحیح ہے تبھی تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، عقیدہ صحیح ہے تبھی فرش اعضا پر آتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے اور آج کل کی ایجادات، مخصوصاً یہ انٹرنیٹ، اور ہر بچے کے ہاتھ میں ہے وہ آیت، وہ روایت، وہ حدیث جو آج سے 30-25 سال پہلے سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ ایک نوجوان کو اس حدیث کے بارے میں پتہ لگے، آیت کی اس تفسیر کے بارے میں پتہ لگے. اب وہ کسی کا بھی درس جا کر سنتا ہے انٹرنیٹ پر اور اس کے سامنے حدیث آ جاتی ہے، اور وہ حدیث جب آتی ہے تو اپنے نئے نئے معانی، مطالب، نکات، مضامین چھوڑتی ہے، جس کی وجہ سے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، شکوک آتے ہیں. تو مجلس ان شکوک کا جواب دینے کے لیے، آپ کے عقیدے کو مستحکم کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو عقائد بتلانے کے لیے ہے. اور یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی وہ یہ کہ یہ پہلا اشرا بلکہ ختمی ہو گیا، یوں سمجھیے. لیکن اب اس کے بعد مولانا کس مجلس میں جائیں، کیا کریں؟ اس مجلس میں جائیے جو آپ کے سوالات کے جوابات جہاں آپ کو ملیں، جہاں آپ کے پاس جو علم ہے اس سے مزید اونچی اور اوپر کی سطح پر وہ مجلس آپ کو لے کر جائے. اب ہر ایک کی جو سطح ہے اس کے مطابق اس سے مجلس اوپر لے کر جائے گی. جو شخص مسلسل زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ کا ترجمہ پڑھتا رہتا ہے، اس کے ذہن میں جو سوالات آئیں گے تو وہ ان سوالات کے جواب ڈھونڈے گا. اور ایک شخص اس سطح پر ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سینے پر ہاتھ مارنا، مولانا کیوں مارتے ہیں، گریے کا کیا فائدہ ہے، تو وہ اپنی سطح کی مجلس ڈھونڈے. لہٰذا اپنی سطح کو اوپر لائیے. اور آسان ترین چیز کیا ہے عزاداری کے سلسلے میں؟ جناب زینب کی سنت کو دیکھیے، امام سجاد کی سنت کو دیکھیے، ائمہ کی سنت کو دیکھیے کہ ان کے پاس ہر قسم کا علم موجود تھا. قرآن کا علم، تفسیر کا علم، غیب کا علم، رسول خدا کی وراثت ان کے پاس. اس کے باوجود بھی ائمہ کا جی نہیں بھرتا، شاعر کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انشدنی، شعر سناؤ، مجھے مرثیہ سناؤ اور مصائب سناؤ ہمارے جد کے. اور تمام یہ ائمہ کا تقریباً آپ کو یہ وتیرہ اور یہ رویہ ملے گا کہ جہاں ائمہ بلا کر شعراء کو، مصائب پڑھنے والوں کو ان سے مصائب سنتے تھے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کیا فائدہ مصائب کا اور کیوں کیا جائے یہ کام، تو یہ ائمہ کی سیرت ہے. گریے کی شدت کتنی ہونی چاہیے، گریہ کتنا کم ہو، کتنا زیادہ ہو، یہ ائمہ کی سیرت سے آپ کو جواب مل جائے گا. اور سیرت سمجھ میں نہ آئے، اپنے مرجع تقلید کو لکھیے. ماتم
سید الشہداء کی خدمت کرنا، عزاداری کی، عزاداروں کی خدمت کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور یہ آپ سنتے چلے آئے ہیں، پہلی ہستی کہ جس نے عزاداروں کے لیے نظر نیاز تبرک کا انتظام کیا مقاتل کے مطابق امام سجاد علیہ السلام ہے۔ لہٰذا یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے کہہ دیں کہ عزادار جو ہیں ان کی چپلیں جوتے پڑے ہوئے ہیں، یہاں تم کھڑے ہو جاؤ، ان چپل و جوتوں کو ترتیب سے رکھو، تو وہ کہے گا یہ کیا فضول کام ہے۔ اور اس کو حق بھی دیتا ہوں میں، کیونکہ ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ فرش اعضا پر آ کر اشک بہائے، ماتم کرے، لیکن ہر کام عزاداری کا بڑا اہم کام ہے۔ ہر کام جس کے ذریعے آپ عزاداروں کو سکون پہنچائیں، عزاداری کو بہتر سے بہتر کریں، تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ اور اپنے گھر میں فرش اعضا بچھائیے۔ جب میں یہ کہتا ہوں گھر میں فرش اعضا بچھائیے، اگر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، بیٹھ جائیے، سب کو جمع کیجیے، 2-4 منٹ کی مجلس۔ اگر آپ کے گھر میں مزید والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، نامحرم محرم کا خیال رکھتے ہوئے مجلس کیجیے، سب بیٹھیے، چاندنی بچھا کر ماحول بنائیے۔ حتیٰ میں نے یہ کہا ہے جو لوگ بیچارے نہیں آ سکتے فرش اعضا پر، وہ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو اس طرح سے نہیں بیٹھیں جس طرح سے کوئی ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کوئی میچ دیکھ رہے ہیں۔ چاندنی بچھائیں، اگربتی جلائیں، صوفے پہ بیٹھے بیٹھے حدیث قصہ پڑھیں، اور جب مولانا کی مجلس شروع ہوتی ہے تو آن کر دیں مجلس کو، مجلس کا ایک تقدس۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو اس قابل کرتی ہیں کہ آپ مولا کی محبت آپ کے دل میں مزید بڑھتی ہے۔ یہ میں اور تمام دیگر خطبہ، مقررین، سو سلام نحو مرثیہ پڑھنے والے یہ کیوں کہہ رہے ہیں مولا کی محبت کو بڑھائیے، 12 اماموں کی محبت کو بڑھائیے۔ محبت ہے تو کتنی بڑا ہے محبت، آپ کو کس جگہ تک پہنچنا ہے محبت کو لے کر جا کے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام علوم کو، امانتوں کو رکھا رسول خدا کے سینے میں۔ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اِنَّا سَنُلْقِي إِلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، حبیب ہم بہت بھاری بات تم پر بھیجنے والے ہیں۔ لہٰذا آپ کے پاس سنگ میل کیا ہے، مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے؟ سید الشہداء کی محبت کی۔ جتنی رسول خدا محبت کرتے تھے، آپ کے لیے مقصد وہ محبت ہے۔ جتنے جناب امیر المومنین، جناب سیدہ، اور اس محبت تک آپ کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ اگر آپ جناب امیر کی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، جناب سلمان کی طرح، ابو الفضل عباس کی طرح نہیں پڑھ سکتے، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے زندگی بھر کہ ان کی طرح ان تک ہماری نماز پہنچ جائے۔ اسی طرح سے محبت اہل بیت کے سلسلے میں جب بھی آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہے رسالت میں، آپ کا رسول خدا نے اس طرح سے گریہ فرمایا، جناب سیدہ نے اس طرح سے گریہ فرمایا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہماری شہزادی بی بی اس طرح سے گریہ کرتی تھی، کہاں ان کا گریہ، کہاں ہم۔ تو آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، آپ کے سامنے تاریخ ہے، آپ کے سامنے ائمہ کے واقعات ہیں، جن کو سامنے رکھ کر آپ چاہتے ہیں ہم گریے میں وہاں تک پہنچ جائیں، ہم عزاداری میں وہاں تک پہنچ جائیں، ہماری عزاداری بی بی زینب کی بارگاہ میں مورد قبول واقع ہو۔ تو آپ کے سامنے جو شخصیات ہیں وہ کون سی؟ اہل بیت کی۔ ان کو دیکھ کر آپ اپنی عزاداری کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ ماتم کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ گریہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کو دیکھ کر کا مطلب کیا ہے؟ ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر۔ اب بات ہو رہی تھی جناب امیر المومنین کے امتحانات کی۔ اب مجھے پتا یہاں کوئی نہیں ہے، اور نہ جو گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی ایسا ہے، لیکن ذہن تو سب کے پاس ہے۔ سوال تو آ جاتا ہے، مولانا یہ ہر سال، البتہ میں نے پچھلے سال نہیں پڑھا تھا شاید یہ واقعہ، ہر سال کوئی نہ کوئی جنگ پڑی جاتی ہے امیر المومنین کی، ہر سال سخاوت کے واقعات، ہر سال کوئی معجزہ کہ مولا کا علم ایسا تھا، تو ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ اپنے بچوں کو یہ محبت سکھا رہے ہیں کہ نہیں سکھا رہے ہیں؟ بچہ یہی محبت لے کے اپنے بچوں کو سکھائے گا کہ نہیں سکھائے گا؟ آپ کے والد نے آپ کو یہ محبت سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ معجزہ یہی ہے محبت اہل بیت کا، واقعات وہی ہیں، محبت کا تسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا ہر دور میں کوئی بھی ایسی چیز واقعہ ائمہ کا، معصومین کا، کہ جو محبت اہل بیت کو اگلی نسل میں منتقل کر سکے، آپ اسی جگہ پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں، آپ اس قافلے کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں کہ جو محبت اور مودت کا قافلہ ہے۔ اور نبی کریم نے کیا فرمایا تھا، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کر؟
فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ، اسی بات کو جو غدیر کا پیغام ہے ہر باپ اپنے بیٹے کو بتائے اور ہر وہ شخص جو موجود ہے اس کو بتائے جو غیر حاضر ہے۔ کیا بتائے؟ کوئی نیا خطبہ غدیر نہیں آئے گا۔ خطبہ غدیر کے 4 یا 5 موضوعات ہیں۔ خدا کی توحید ہے، عذاب کی آیتیں ہیں، سچے مومنین کا ذکر ہے، جہنم میں کن کو جھونکا جائے گا، جنت میں کون مومنین جائیں گے تو فرشتے سلام کر کے استقبال کریں گے، اور پھر اس کے بعد حق کس کے پاس ہے۔ یہ 5 موضوعات رسول خدا نے بتائے۔ اب قیامت تک کے لیے آپ کی مجلسوں کا کیوریکلم، کورس، نصاب طے ہو گیا کہ جو بھی مجلس ہوگی وہ ان 5 موضوعات کے مطابق ہوگی، یا خدا کی توحید پر بات ہوگی تو رسول خدا خدا کی توحید پر نہیں رکے۔ خطبہ غدیر میں رسول خدا توحید پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ 11 پیراگراف ہیں توحید پر رسول خدا کے پاس، 11 پیراگراف۔ یہ کون رسول ہے؟ اعطیت جوامع الکلم، مجھے وہ خصوصیت دی گئی ہے کہ بڑی سے بڑی بات کو میں مختصر ترین جملوں میں پیش کر سکتا ہوں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک مثال لے کر بات کروں۔ 7ویں امام سے کس نے مجھے اپنا رسول اللہ آپ دین کی تعریف کیجئے مختصر ترین الفاظ میں، 2 لفظوں میں، 2 جملوں میں۔ میں آپ سے پوچھا، آپ مجھ سے پوچھا، نہیں بتا سکتے؟ یہ پڑھا تو نہیں ہے میں نے یہاں پر اس اشرے میں، یاد تو نہیں آ رہا؟ پڑھا ہے، پڑھ چکا ہوں، گھبرائیے نہیں، بتائیے پڑھ چکا ہوں نہیں پڑھ چکا، طے کر لیجیے پہلے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ پڑھا، کوئی کہہ رہا نہیں پڑھا، کوئی کہہ رہا ہاں پڑھا ہے۔ اب پتہ نہیں مجھے باہر آ رہا، دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس واقعے کو چھوڑ دیجئے، ہم 8ویں امام کی طرف چلتے ہیں، وہاں بھی 2 جملے ہی ہیں۔ اچھا، اس کہ 8ویں امام سے پوچھا سئل عن احسن الناس معاشا، پوچھا کہ اپنا رسول اللہ خوبصورت ترین زندگی کس کی ہے؟ خوبصورت فرمایا 8ویں امام نے کہ اس کی زندگی خوبصورت ہے جس کی زندگی کی خوبصورتی کی وجہ سے دوسروں کی زندگی اچھی ہو۔ آپ ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں جی، کیا زندگی بہت مولانا، کئی گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن، بڑا سا گھر، یہ وہ فلاں چیزیں، آپ کی زندگی کی وجہ سے دوسرے رشتہ داروں کی زندگی اچھی ہوئی ہے؟ نہیں مولانا، امام فرمائے تمہاری زندگی بدتر ہے۔ وَسُئِلَ عَنْ أَسْوَأِ النَّاسِ مَعَاشًا، پوچھا گیا بدترین زندگی کس کی ہے؟ کہا جس کی زندگی کی اچھائی کی وجہ سے دوسرے کی زندگی میں کوئی اچھائی نہ ہو، بدترین زندگی ہے۔ تو یہ جو پوتا ہے حضرت سامن الحجج والی خراسان بقول آپ حضرات کے سلطان العرب والعجم، جب یہ 2 جملوں میں سمجھ سکتا ہے کہ زندگی کس کی اچھی اور کس کی بری، تو اب آپ چلیے 7ویں امام کے پاس، فرمائیے اپنے رسول اللہ 2 جملوں میں بتائیے دین کیا ہے۔ آپ مختلف مدرسے ہیں یہاں پر، شیعہ سنی سارے، آپ صبح کو جا کے پرچہ A4 لے کر کھڑے ہو جائیے، جو مفتی صاحبان مولانا چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، اور کہیے کہ یہ حدیث مت لکھنا، کچھ اور بتاؤ، اور کہیے کہ سرکار آپ 2 جملوں میں دین کی تعریف کیجئے۔ کہ بھائی دین خدا کا اتنا بڑا ہے، کیسے تعریف کروں؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خصوصیت مان دیجئے ہے اولاد سیدہ کی۔ 7ویں امام سے پوچھا گیا یا اپنا رسول اللہ صف لی الدین، دین بتائیے کیا ہے 2 جملوں میں۔ فرمائے الدین النصیحۃ لخلق اللہ والتعظیم لامر اللہ، دین یہ ہے خدا کے حکم کی عظمت کو سمجھو، مانو، اقرار کرو، اور خدا کی مخلوق کے ساتھ جو رابطہ ہو خلوص اور نیک نیتی پر مبنی ہو۔ آپ سمجھیں کہ میں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا، برباد کر دیا میں نے امام کے جملے کو، میں کیا کروں؟ اس سے اچھا میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی امام کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ امام کے جملوں کا جو جتنا اچھا ترجمہ کرنا چاہے گا اتنا ہی بگاڑتا رہے گا۔ یعنی عالم غیب سے امام کی آواز آ رہی ہے، دیکھو ہم کو اچھا کرنے کی کوشش مت کرنا، خود بگڑ جاؤ گے۔ تو یہ اب درود پڑھیں محمد آل محمد۔ امام نے کیا خوب، اب آپ بتائیے مجھے اس سے باہر نکل کے آپ کیا ڈھونڈیں گے؟ خدا کے حکم کی تعظیم کرو، مانو، سمجھو، عمل کرو، اور خدا کی مخلوق کے ساتھ خلوص کے ساتھ رابطہ رکھو۔ 6 امام کے پاس ایک شخص آیا کہ اپنا رسول اللہ عدل اور توحید 2 جملوں میں بتائیے۔
اچھا جس کو یہ جی چاہتا تھا نا کہ مختصر ترین الفاظ کے ذریعے بڑی بڑی باتیں سن لے سمجھے، وہ آتا تھا جناب سیدہ کی اولاد کے پاس کہ یہ بتائیے، فرمایا عدل اور توحید بتائیے مجھے 2 جملوں میں۔ چھٹے امام نے فرمایا دیکھو یہی سوال لے کر ہمارے دادا علی مرتضیٰ کے پاس ایک شخص آیا تھا۔ میں چھٹے امام کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، یا ابن رسول اللہ آپ خود امام ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ امیر المومنین، یہ آپ کو مانتا ہے نا تبھی تو آپ کے پاس آیا۔ اگر یاد رکھیے گا ائمہ کی ایک سیرت ہے جو میں نے دیکھی ہے، اگر کوئی ملتا جلتا واقعہ جناب امیر کی زندگی میں ہوا ہے تو اس کو لے کر آتے ہیں جناب امیر کے نام کے ساتھ، یعنی اس جناب امیر کے ماننے والے ہیں کہ چھٹے امام اپنی شخصیت کو دبا دیں، جناب امیر کی شخصیت کو اجاگر کریں۔ پوچھا یہی سوال لے کر ایک شخص ہمارے دادا جناب امیر کے پاس آیا تھا، کہا تھا عدل اور توحید کو 2 جملوں میں بتائیے۔ بخدا یہ سوال سن کے آدمی سٹ پٹا جائے۔ فرمایا جناب امیر نے عدل التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ۔ یہ جو میں نے عدل اور توحید، اب سنیا اس میں بلاغت بھی ہے فصاحت بھی ہے۔ فصاحت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کوئی موٹے الفاظ نہیں پڑھے آپ کے سامنے، مشکل ہو جن کی ادائیگی ویسے لفظ نہیں پڑھے، یہ ہے فصاحت۔ بڑی آسانی کے ساتھ جملہ ادا ہو گیا۔ میں ایک انیس سے مدد لوں۔ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، کتنی آسانی سے جملے ادا ہو گئے۔ دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، کربلا کا جنگل جنت بن گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات ہے، صحرا اجاڑ چٹیل میدان، ریت اڑ رہی ہے، کوئی پودا نہیں ہے، انیس کیا ہے دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا۔ اچھا سر جھک گیا فلک کا، یہ اوج زمین ہوا۔ فلک کا سر جھک گیا، کربلا کی زمین میں قدم رکھا مولا نے، فلک کہہ رہا ہے، آسمان کہہ رہا ہے، عرش کہہ رہا ہے اب میری کچھ حیثیت نہیں، کربلا تجھ میں حسین آ گیا۔ سر جھک گیا فلک کا، یہ اوج زمین ہوا۔ خورشید سورج، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا۔ خورشید ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا یہ حسین ہے، کون ہے، کیا حسن ہے خورشید۔ اب اس کے سمجھانے کے لیے بڑا وقت لگ جائے گا کہ سورج کو کیوں کہا، فارسی کی کس ترکیب سے مدد لی، کہنا کیا چاہتے ہیں، تو سر کا وہ ممبر پھر مناسب نہیں ہوگا۔ سر جھک گیا فلک کا، یہ اوج زمین ہوا، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا۔ انیس کے اشارے صاحب نے درود بھیج دیجیے۔ یہ مجھے پڑھنے دیے۔ پھیلی جو نکھت چمن شاہ بہروبر، نکھت خوشبو، حسین کربلا میں خوشبو پھیل گئی۔ پھیلی جو نکھت چمن شاہ بہروبر، صحرا میں لہلہا گیا سبزہ بھی سر بسر۔ جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر، جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر، آیا تیری ترائی میں حسین تیرے پاس آئے وضو کرنے کے لیے، جلدی قدم تو لے، کتنا آبرو بڑھے گی کہ حسین نے تجھ سے وضو کیا۔ خود توجہ کیجئے، جیسے وہ بحر فیض، یہ ہے مصرع بڑا عجیب، جیسے وہ بحر فیض، اے فرات یہ مت سمجھیو کہ تو بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا دریا ہے، اوقات نہیں ہے کچھ حسین کے سامنے، تو دریا ہے، حسین فیض کا اوقیانوس ہے، فیض کا اوشین ہے حسین۔ جیسے وہ بحر فیض برائے وضو بڑھے، جلدی قدم تو لے، بہتی بھی آ حسین کے قدموں کو چوم لے کہ تیری آبرو بڑھے، یعنی دریا فرات بھی اگر ہے اور حسین کے قدموں تک آ جائے تو تیری آبرو بڑھ جائے گی۔ فصاحت کی آسان لفظ ہیں، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، بڑے کٹھن دشوار تو یہ ہے فصاحت۔ بلاغت کیا ہے کہ معنی کو، مطلب جو حدیث کے دل میں چھپا ہے، پوری خوبی کے ساتھ لفظ مطلب تک پہنچ جائے۔ اب امیر المومنین سے کہا گیا، دیکھیے اب انیس سے مدد لینی پڑی مجھے، امیر المومنین سے کہا گیا کہ عدل اور توحید کو 2 جملوں میں بتائیے۔ فرمایا عدل یہ ہے کہ ان لا تتہمہ، تم خدا پر الزام مت رکھو،
اور توحید یہ ہے کہ تم خدا کو اپنی عقل، شعور، ہوش اور حواس کے کسی بھی گوشے کے ذریعے خدا کی کوئی بھی تصویر اپنے ذہن میں مت لاؤ۔ دیکھیں بگاڑ دیا ہے میں نے جملوں کو، سچی بات کہوں میں آپ سے، وہ خوبصورتی باقی رہ ہی نہیں سکتی۔ کوئی بہت بہترین پینٹر آئے، تصویر بنائے کسی کی، اور ایک اناڑی نابلد اور ناوارد آئے اور اس پہ 2-3 آڑے ترچھے برش مار دے، یہ سوچ کر کہ میں مزید خوبصورتی پیدا کروں گا، یہ بگاڑ تو سکتا ہے، سنوار نہیں سکتا۔ جناب امین نے جو جملہ کہہ دیا وہ عرش الہی پر ہے، العدل ان لا تتہمہ والتوحید ان لا تتوہمہ، دونوں لفظ ایک ہیں۔ الفاظ حروف تہجی کو آگے پیچھے کر کے مولا نے کن خوبصورت الفاظ کا انتخاب کیا ہے، توہم اور اتہام، دونوں لفظ بظاہر نزدیک ہیں لیکن بلاغت و فصاحت کے کیا دریا بہا دی۔ چھٹے امام کے پاس آیا ایک شخص اور آ کر اس نے پوچھا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ آپ کے جد نے کہا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ کے جد اگر چاہیں تو یہ واقعہ ہے کہ آپ کے جد علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر چاہوں تو ممبر کوفہ پر بیٹھے بیٹھے میرا دشمن دنیا میں جہاں بھی ہے، امیر المومنین کے ایام خلافت ہے، امیر المومنین کے ایام خلافت ہے، چاہوں تو ایک جگہ میں نے دیکھا اضربہ رجلی علی صدرے، اپنا پیر سینے پہ اس کے دے ماروں اور گردن سے پکڑ اس کو کھینچتا ہوا کوفے لے آؤں، اتنی دور۔ کہا مولا جب نے سنا یہ واقعہ سچ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ تم نے سلیمان کا واقعہ پڑھا ہے کہ جب ملکہ سبا بلقیس کا تخت آیا تھا اور جناب سلیمان نے پوچھا تھا کہ تم میں سے کون یہ اتینی بعرشہا، کون ہے جو فوراً چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ جائے؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں جو ایک بڑا سرکش طغیان گر تھا، اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ مجلس ختم ہو جناب سلیمان آپ کی، اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو، اس سے پہلے کہ آپ کے دربار کو میں چھٹی ہو جائے، میں آپ کے لیے تخت لے کر آؤں گا۔ سلیمان نے کوئی توجہ نہیں کی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے جناب سلیمان میں اس تخت کو اس سے بھی پہلے لے آؤں گا کہ جتنی دیر میں آپ کی پلک جھپکے گی۔ سلیمان نے جیسے پلک جھپکائی، پپوٹے ایک دوسرے سے چھوئے اور کھلے تخت موجود تھا۔ جناب امام صادق علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ رسول خدا کا مقام زیادہ بلند ہے یا سلیمان کا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے نانا رسول خدا کا مقام۔ کہا اگر ہمارے نانا کا مقام بلند ہے، ہمارے نانا کا وزیر بلند تر ہے یا سلیمان کا وزیر آصف ابن برقیہ؟ کہا آپ کے نانا کا وزیر بلند تر ہے۔ کون ہے میرے نانا کا وزیر؟ علی ابن ابی طالب۔ اگر میرے دادا علی نے یہ کہہ دیا کہ اپنے دشمن کے سینے پر پیر رکھ کر ہزاروں کلومیٹر دور ہو کھینچ کے لا سکتا ہوں تو ہمارا دادا کے پاس ہے علم الکتاب، سلیمان کے وزیر کے پاس ہے علم من الکتاب۔ یہ فضیلت ہے، لیکن اسی آیت میں سورہ رعد کی اس سے بڑی ایک فضیلت ہے، اسی آیت میں جس میں علم کتاب ہے اس سے بڑی ایک فضیلت ہے۔ اس سے پہلے حبیب دیکھو تم سے یہ کہتے ہیں وقال الذین کفروا، یہ لوگ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں، لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو۔ اب کیا کیا جائے؟ قل کہہ دو ان سے کفا باللہ ہے، کافی ہے گواہی کے لیے میری رسالت کی خدا اور من عنده علم الکتاب، جس انسان کو خدا اپنی گواہی کے ساتھ جوڑے، حدیثوں میں نہیں جوڑے، اگر رسول خدا فرماتے تب بھی یہ فضیلت تھی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک تو خود خدا کافی ہے، ومن عنده علم الکتاب، سرکار جس کی گواہی کو، جس کی زبان کو خدا اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دے، خدا وہ جو گفتگو کرے بغیر زبان کے، صاحب علم کتاب وہ کہ جو گفتگو کرے زبان کے ساتھ، تو اس زبان کی کیا قیمت ہوگی کہ جو خدا جیسے بے زبان کی زبان کے ساتھ جڑ جائے، اور پھر خدا کہے کہ تم ان کو بتا دو کہ اس کی گواہی اور خدا کی گواہی میری رسالت کے لیے کافی ہے۔
تو یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب امیر کے امتحانات کے سلسلے میں، یہ وہ امتحانات ہیں کہ جناب امیر نے دیے اور یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھے. لہٰذا اسی جگہ پر جناب امیر نے جو جس امتحان کا ذکر کیا وہ کون سا امتحان تھا؟ وہ تھا خیبر کا اور خندق کا. میں بڑے ششپنج میں تھا ابھی کہ آج خیبر کے واقعے کو پڑھوں یا خندق کے واقعے کو. تو مجھے یاد ہے کہ خندق میں یہاں پڑھ چکا ہوں اور خیبر بھی شاید پڑھ چکا ہوں، لیکن میں نے کہا نا کہ اگر جناب امیر اپنے اس امتحان کا ذکر کر رہے ہیں تو ان امتحانات کا ذکر مسلسل ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا ہی دوں. مولانا یہ آپ میں یہ ذاکروں کا انداز ہے جنگ پڑھنا. آپ تو سر پہ امامہ ہے. میں نے کہا بھائی امامہ کچھ نہیں، آپ بھی خریدیے نجف جا کر پہن سکتے ہیں، پریشانی نہیں اس میں. آپ امامہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ امامہ اگر آغا بروجردی کا ہو، محسن الحکیم کا ہو، شیخ توسی کا ہو، وہ ایک الگ امامہ ہے. مستحب تو آپ کے لیے بھی پہن لیجیے جا کر، لیکن زمانے نے ثابت کر دیا کہ امامہ جس کے سر پہ ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اس لیے لوگ مناسب نہیں سمجھتے پہننا. تو آپ جنگ پڑھنا، یہ سب واقعات پڑھنا، یہ ذاکروں والی بات ہے. تو سرکار جس کے ذہن میں بھی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ اگر ذاکر اہل بیت بھی میں اپنی قبر میں لے کے چلا جاؤں تو اس سے بڑھ کر کوئی خطاب کسی کے لیے ہو نہیں سکتا. پہلا ذاکر اہل بیت خدا ہے، دوسرا ذاکر اہل بیت جناب جبرائیل ہے، تیسرے ذاکر اہل بیت جناب آدم ہے. ہر نبی ذاکر اہل بیت رہا ہے اور آخری نبی ذاکر اہل بیت ہے. خود اہل بیت ذاکر اہل بیت ہے. توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. روایت آپ کے سامنے ایک نہیں 10 ہے. بہرحال تو آئیے ذرا اس واقعے کی طرف کہ جو خود جناب امیر نے پڑھا اپنے امتحانات کے سلسلے میں، کہ جب جنگ فتح نہیں ہوئی جلدی جلدی میں پڑھوں گا واقعے کو تاکہ مصائب ذرا آج طویل ہوں گے. برائے خوشنودی ہے جناب امیر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا کہ اب خود جو جناب امیر کے الفاظ ہیں خصال صدوق کی روایت میں، اس میں یہ واقعہ نہیں ہے. کیا مطلب نہیں ہے؟ اس طرح سے نہیں ہے جو میں بتا دوں. بعض جگہ پر لکھا کہ جناب امیر کی آنکھوں میں تکلیف تھی. خصال صدوق میں یہ بات نہیں ہے کہ جناب امیر کی آنکھوں میں تکلیف تھی. اب آپ کہیں مولانا یہ سچ ہے یا وہ سچ ہے؟ خود جناب امیر ہیں، جی چاہے گا جتنا واقعہ بتائیں گے، جی چاہے گا جتنا واقعہ حذف کر دیں گے. وہ کیوں کا مطلب سمجھیے بات کو، آپ عقیدے کو سمجھیے. امام سے آپ سوال کریں، امام پابند نہیں ہے آپ کے جواب دینے کا. خوب توجہ کیجیے گا آپ اس بات کے اوپر. اور یہ پھر ایک الگ چیپٹر ہے کہ امام کس طرح سے اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو تعلیمات دی. بہرحال 3 دن تک جنگ ہوتی رہی. جاتے تھے، مضبوط قلعہ تھا اور مسلمان واپس آ جاتے تھے شکست کھا کر. یہ تو ہے کہ جو آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے. ایک اور واقعہ بھی ہوتا تھا. جب بھی مسلمان واپس آتے تھے، اب لشکر جب بھی جاتا ہے 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے بنیادی طور سے. ویسے تو 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: قلب لشکر، میمنہ، میسرہ، مقدمۃ الجیش یا سپہ سالار جہاں پر ہو. 4 3 پہرا. تو جب لشکر جاتا تھا اور لشکر واپس آتا تھا، پوچھا جاتا تھا کیا ہوا بھائی، قلعہ فتح نہیں ہوا؟ تو لشکر کہتا تھا یجبنونہ و یجبنہم. سپہ سالار کہتا تھا لشکر بزدل ہے، لشکر کہتا تھا سپہ سالار بزدل ہے. اب نہیں، آپ رک جائیے. دیکھیے ہماری تو اوقات بہت کم ہے. اب جو سپہ سالار ہے وہ بھی صحابی، جو کہہ رہا ہے کہ یہ بزدل تھے، سپہ سالار کہہ رہا ہے یہ بزدل تھے، تو ہم تو دونوں کی بات مانے نہ، ہم تو پھنسے ہوئے. کیا کریں ہم؟ بھائی دونوں ہی صحابی ہیں، ہمیں دونوں کی بات ماننی پڑے گی. دونوں کی بات مانیں گے ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہم، مجھے کوئی حل بتائے اس کا، کیا کریں؟ بھائی دونوں ہی سچ بول رہے ہیں نا، آپ دونوں میں سے کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا. دوسرے دن بھی یہی، تیسرے دن بھی یہی، اور قلعہ فتح نہیں ہو سکا. اب جب تیسرے دن نہیں ہو سکا قلعہ فتح،
تو یہ جو نقل کر رہا ہوں میں قبلہ و کعبہ حضرت آیت اللہ مرحوم سید العلماء جناب قبلہ علی نقی نقوی علی اللہ مقام الشریف، جن کو آپ نقن صاحب کے عنوان سے جانتے ہیں، لیکن بہرحال نہیں کہنا چاہیے مجھے ممبر سے یہ نام، سید علی نقی نقوی ان کا پورا نام تھا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ دیار بکری میں یہ لفظ موجود ہے کہ رسول خدا خیمے سے باہر تشریف لائے، اور انہوں نے لکھا ہے وہاں پر کہ رسول خدا کی طبیعت ناساز تھی. جب تیسرے دن باہر نکلے تو کہا کیا ہوا، پوری اطلاع دی گئی یا رسول اللہ یہ ہوا. تو تب آپ اس واقعے کو جو قبلہ نے نقل فرمایا ہے اس کو جوڑ کر جب آپ جنگ خیبر کا واقعہ سمجھیں گے اور پڑھیں گے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم دوں گا. تو آج تک کون دیتا رہا تھا؟ اب اس تفسیر کے مطابق، اس بات کے مطابق رسول خدا کی طبیعت ناساز تھی، کل تک آپ دے رہے تھے علم، کل میں دوں گا. اور جو دیا تو توصیف بتا دی کس طرح سے، رجلاً کرارن غیر فرارن، ایسا مرد ہوگا جو آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا، بھاگ کے نہیں آئے گا. تو دیکھیے ان کے قدموں کی خاک ہمارے سر پر کہ یا لشکر بزدل تھا یا سالار، مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ صحابی تھے، دونوں کا قول ٹکرا رہا ہے. بھائی آپ کے سامنے اس مسجد کے امام جماعت آ جائیں اور اس مسجد کے، ایک کہے آ کر کہ کل کا چاند عید کا دیکھ لیا گیا، وہ کہے نہیں دیکھا گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ دونوں کا تقویٰ برابر ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے نا. پھر ایک دفعہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بہت بڑا عالم جلیل القدر جس کے تقوی کی پورا پاکستان قسم کھا لے، چاہے سنی چاہے شیعہ، وہ آ کے کہے گا چاند ہو گیا، آپ کہیں گے آپ لڑتے رہیے، سمجھ میں آ گئی بات، یہ آپ سے بڑا عالم ہے. رسول خدا نے اب دونوں نے، لشکر نے کہا کہ یجبنونہ ویجبنہم، لشکر کہہ رہا ہے کہ امیر بزدل تھا، امیر کہہ رہا ہے لشکر بزدل تھا، دونوں کی بات ٹکرا رہی ہے، میں کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا. رسول خدا کی بات سے تو نکال سکتا ہوں، لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ. تو آپ سمجھے کہ رسول خدا نے کیا آگے فرمایا، اس کو دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملے کرے گا، اور جب حملے کرے گا تو فرار نہیں کرے گا، غیر فرار. یہ بہت چھوٹا جملہ ہے جناب امیر کے تعارف کے لیے. یہاں رکیے ذرا، مولانا رسول خدا کا جملہ آپ نے چھوٹا کہہ دیا نا، رسول خدا کا جملہ ہے چھوٹا کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ جن لوگوں کے مد مقابل یہ جملہ کہا گیا ہے نا وہ جناب امیر کی سطح پہ نہیں ہے. نہیں آپ کہہ رہے تھے تو چلے آتے، دروازہ کھول دیتے قلعے کا. دیکھیے میں کوئی نتیجہ نہیں نکال رہا یہاں سے، میں سمجھا رہا ہوں کہ گوشے جناب رسالت مآب کی حدیث کے رجلاً کرارا غیر فرارن، تو یہ چھوٹا جملہ ہے، رسول خدا کے عنوان سے نہیں کہہ رہا. یعنی جن لوگوں کے بارے میں تصویر دکھائی رسول خدا نے کہ رجلاً کرارا غیر فرارن، یہ تھا لوگوں کے لیے. اب رسول خدا جو اگلا جملہ ہے یہ ہے رسول خدا کی سطح کا جملہ، یہ ہے جناب امیر کی سطح کا جملہ، یہ ہے عرش الہی سے نازل شدہ جملہ، یہ ہے لوح محفوظ پر لکھا ہوا، یہ ہے یمین عرش پر یہ جملہ آیا، شب معراج سدرۃ المنتہی سے بھی آگے یہ جملہ ہے جناب امیر کی سطح کا. کیوں جناب امیر کی سطح کا جملہ ہے؟ آپ کو حدیث یاد ہے نا، ہزاروں دفعہ سن چکے ہیں، یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، اس کو کسی نے نہیں پہچانا جیسا میں نے اور تو نے، وما عرفنی، مجھے کسی نے نہیں پہچانا جیسا اس نے اور تو نے، اور تجھ کو کسی نے نہیں پہچانا جیسا اس نے اور میں نے. تو سمجھ میں آ گیا آپ کو خدا کو پہچاننا ہے یا جناب امیر یا رسول اللہ، رسول خدا کو پہچاننا ہے یا خدا یا علی، علی کو پہچاننا ہے یا خدا یا رسول خدا، تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو اب جناب رسالت مآب پہلے جملے میں علی کو نہیں پہچان پایا ہے، کل تک کی ناکامیوں کی تفصیل بتائیے رسول خدا نے. کل میں علم اس کو دوں گا، اور اب وہ گفتگو بتائی کہ دیکھو یہاں تک تو تم علی کے ساتھ مقابلہ کر کے بتا دیا کہ تم کیا تھے،
اب جو جملہ کہہ رہا ہوں وہاں آنے کا آپ حضرات سوچیے گا بھی نہیں، کیونکہ اس سطح پر جناب امیر کی یا خدا ہے یا رسول خدا ہیں یا خود علی ہیں۔ فرمایا کیا؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ اب فرمایا کہ وہ شخص جس کو کل میں علم دوں گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے ساتھ جنگ خندق جنگ خیبر میں ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں۔ مولانا آپ اکثر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ خود سورہ احزاب کہہ رہی ہے، خود قرآن کی صورتیں کہہ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو رسول کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، جنگوں میں بھی جاتے تھے، لیکن دل میں رسول کو رسول نہیں مانتے تھے۔ حسین ابن قبلہ کعبہ مصطفیٰ جوہر صاحب اللہ مقام و شریف، حسین ابن علی کا غم دل مستر میں رہتا ہے، حسین ابن علی کا غم دل مستر میں رہتا ہے، بہر عنوان جیسے گھر کا مالک گھر میں رہتا ہے۔ حسین ابن علی کا غم دل مستر میں رہتا ہے، بہر عنوان جیسے گھر کا مالک گھر میں رہتا ہے۔ فراری سے نہ یہ پوچھو کہ آخر بھاگتا کیوں ہے، فراری سے نہ یہ پوچھو کہ آخر بھاگتا کیوں ہے، یہ پوچھو بھاگنا طے ہے تو کیوں لشکر میں رہتا ہے۔ اچھا مجھے بھاگنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بخدا میں اعتراض نہیں کر رہا، میں قرآن کی آیت کی تفسیر بتا رہا ہوں۔ قرآن نے کہا اچھا بھاگنا، استغفار کر لی، خدا نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے آپ کا خدا کے ساتھ معاملہ تھا، لیکن ہوا تو نہ یہ۔ اور دوسری بات، بھاگنے سے بڑا پتہ ہے کیا مسئلہ ہوا ہے میدان جنگ میں؟ تظنون باللہ الظنون بلغت القلوب الحناجر۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم لوگ خدا کے بارے میں برے برے خیالات لا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں کہا تھا۔ تو جو خدا اور رسول کے وعدے کو جھوٹا سمجھے، امانت الہی اس کے وجود میں ملے گی، یہ امانت الہی اس کے وجود میں ملے گی کہ جو یہ کہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ۔ اچھا خوب غور سے سنیے گا، اب جنگ خیبر سے میں جنگ خندق پہ آ چکا ہوں، آیات پڑھ کے دوبارہ آتا ہوں جنگ خندق پہ۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، لیکن کچھ صاحبہ ایمان ایسے تھے، کوئی مجھ سے یہ نہ کہے آ کر کہ مولانا یہ جو المومنون کا لفظ ہے نا یہ رسول کے پورے لشکر کے لیے خدا نے استعمال کیا ہے، تو حضور والا وہ جو منافق ہے اور جس کے دل میں بیماری ہے وہ رسول خدا کے ساتھ ہے، تو یہ آسمان کے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جنگل کے جنات کی؟ خوب توجہ کے ساتھ مجھے بتائیے، یہ رسول کے لشکر میں ہے، رسول کے ساتھ ہے، تظنون باللہ الظنون وبلغت القلوب الحناجر۔ خوب توجہ کیجیے گا، دو مسئلوں کا یہاں پر سلسلہ ہوا، بلکہ اب دیکھیے مقطع میں آ گئی ہے سخن گسترانہ بات، غزل ختم ہو رہی تھی لیکن بات آ گئی ہے، اور آپ کے چہروں پر نوجوان بچے جو ہیں، بہت چھوٹے بچے، ان کے چہروں میں جو میں دمک دیکھ رہا ہوں، تو یہ انشاءاللہ کہ مجھے موت ایمان پر آئے اور اس طرح سے آئے جس طرح سے امیر مومنین چاہتے ہیں۔ آپ سب کو خدا طول عمر صحت سلامتی، اور تمام مومنین جو جناب امیر سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے کسی بھی فرقے کے ہیں، اہل بیت سے جو محبت، سنی شیعہ شیش امامی 12 امامی جو بھی ہے، خدا ان کو وہ تمام برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیے سر کا فرش اعضا پہ نا صرف ایک مسئلہ چلتا ہے کہ پنجتن کی محبت ہے کہ نہیں ہے، آگے پنجتن کے دشمن کی نفرت ہے کہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، ہاتھ مولانا میں ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں، وہ تمہارے خدا کا معاملہ ہے، مولانا میں سجدہ رکھ کے پڑھتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجلس یہ ہے ہی نہیں کہ یہاں پر فقہی اختلافات کی بات کی جائے، مجلس ہے پنجتن کے فضائل کو بتانے کے لیے، مجلس ہے اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی فضیلتوں کو بتانے کے لیے کہ امت مسلمہ یہ سمجھ لے کہ مسجدیں جتنی بھی مختلف مسالک اور مشارب کی ہوں، حب اہل بیت پر آ کر ہی وحدت ہو سکتی ہے۔ لہذا 4 مسئلے یہاں پر ہوئے، اب سن لیجئے، یقین کیجئے میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن مجھے افسوس ہوا کہ بچوں کے چہرے جس طرح سے دمک رہے ہیں، واقعاً یہ ان کا حق ضائع ہوگا۔
پہلی بات تو آپ یہ کہتے ہیں رسول خدا کے زمانے میں دو گروہ تھے، کافر اور مسلمان. تو کافر مسلمان سب مسلمان اچھے. کہاں مسلمان اچھے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ منافق بھی ہیں ان میں. کل سورہ منافقوں کی پہلی آیت پڑھی تھی تو منافق ہیں. اچھا منافق آئے تو بات ختم ہو گئی؟ سرکار بات تو اب شروع ہوئی ہے. منافق تھے اور قرآن نے فرمایا والذین فی قلوبہم مرض، کچھ تو ہیں منافق زبان سے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، دل میں نہیں مانا ہے، اور کچھ کے دل میں ہے مرض. یہ جن کے دل میں مرض ہے خدایا کیا یہ منافق ہیں؟ نہیں، یہ جہاں پہ دیکھتے ہیں جدھر کی ہوا چل رہی ہے وہاں کے ہو جاتے ہیں. اور کچھ ابو ذر اور سلمان جیسے ہیں کہ بھوک سے موت آ جائے گی لیکن سوال نہیں ہے کہ در علی بن ابی طالب کو چھوڑ دیں. ابو ذر سے جب کہا گیا کہ تم علی بن ابی طالب کو چھوڑ دو اور اشرفیوں کی تھیلی دی گئی، کہا کہ اتنا سستا نہیں بیچ سکتا، دروازہ بند کر دیا. نہیں رک جائیے، رکیے. ابو ذر نے یہ واقعہ جناب امیر کو نہیں بتایا. یہ عاشق کے عشق کی رسم کے خلاف ہے کہ اپنے عشق کے جذبے کا احسان معشوق پر جتلائے. جناب امیر نے بتایا کہ ابو ذر کو اشرفیوں کی تھیلی کی پیشکش کی گئی تھی، ابو ذر نے قبول نہیں کیا، اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا جناب امیر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. خدا کی قسم ابو ذر کے گھر والوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلا تو مسئلہ والذین فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ منافق. ایک تو یہ امانت الہیہ کی بات ہو رہی ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. بیمار دل منافق جب دیکھتا ہے اسی لشکر کو 10,000 کے کفار کے، کہتا ہے ابھی سرکار میں کیا بتاؤں، بار بار باتیں آئی جا رہی ہیں، ابھی تلواریں نکلی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ جنگ ملتوی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آسمان سے فرشتے آ جائیں. بھائی آپ نے بدر احد تو دیکھا ہے، فرشتے نازل ہوئے تھے نا بدر میں، اب بھی آ جائیں، رسول ساتھ تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدر میں نہ فرشتوں کے نزول پر ایمان تھا، نہ خدا کی مدد پر ایمان تھا، نہ خدا کے وعدوں پر ایمان تھا. اب آپ کہتے رہیے مسلمان، کہیے مسلمان ہندو. لہٰذا فرمایا قرآن مجید نے کہ ان منافقوں کی فی قلوبہم مرض کی حالت یہ ہے. اور پھر اسی لشکر میں وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب صاحبان ایمان نے کفار کے لشکر کے جم غفیر کو دیکھا تو کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے. لشکر ایک ہے، منافق دیکھ کے کہہ رہا ہے اللہ اور اس کا رسول جھوٹے، مومن کہہ رہا ہے اللہ اور اس کا رسول سچا. یعنی ایک ہی مرحلے پر آ کر وارث امانت الہی کو سمجھیے. یہ جو مومنین تھے یہ وہ تھے جو جناب امیر جیسے تھے، جو صاحبان ایمان تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا، یہی وعدہ کیا. چلیے دوبارہ خیبر کی طرف. جب 3 دن تک فتح، علی کہاں ہے؟ فرمایا جیسے کہ میں نے کہا تکلیف آنکھوں میں، بلایا ادعو لی علی، علی کو بلاؤ. بلایا تفل فی عینیہ. اب میں اس کا ترجمہ آپ کے مزاج کے مطابق کروں، اصلی ترجمہ نہیں کروں گا. تفل فی عینیہ، جناب امیر کی چشم مبارک میں لعاب دہن مبارک لگایا. وَدَفَعَ عَلَيْهِ رَایَتَهُ، اور پرچم دے دیا، علی جاؤ. یا رسول اللہ تھوڑی دیر انتظار کر لیجئے، لعاب دہن لگایا ہے، ابھی درد صحیح ہو نہیں ہو دوبارہ لوٹ آئے، آپ انتظار کریے. یہ رسول خدا دعا پڑھی، رسول خدا نے 2 رکعت نماز پڑھی، 8 رکعت نماز پڑھی، 1000 دفعہ استغفار کا. تفلا کا مطلب کچھ اور ہے، میں کیسے بتاؤں. لعاب دہن لگایا. وَدَفَعَ إِلَيْهِ رَایَتَهُ، یہ جاؤ. علامہ اقاتل یا رسول اللہ، کس چیز پر جنگ کروں؟ کہا کہ اس پر کرو کہ حتیٰ یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر تیار ہو جائیں. اور دیکھو لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. خدا تمہارے ہاتھوں کسی ایک کو بھی اگر ہدایت دے دے تو یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج چمکے گا. کیا کہنے ہیں.
جناب امیر گئے, مرحب نکلا, قلعہ خیبر سے گفتگو شروع ہوئی. جناب امیر مومنین کی عمر اس وقت ہے 28-29 برس کی, نوجوان ہے. مرحب بڑا چابک دست پہلوان ہے. خوب توجہ کیجیے گا, بچوں کو ذرا میں اس وادی میں لے کر آؤں. جب آپ کسی پہلوان کا مقابلہ کرنے جاتے ہیں, جو کشتی لڑتے ہیں جا کر مقابلوں میں, 6 مہینے پہلے سب ڈائٹ, ٹرینر, ایکسرسائز, جو کی روٹی کھٹے دہی کے ساتھ کھائے, اور اس کے بعد چھوارے چورا کر کے اس کو میٹھا کر کے جو کی روٹی کھائے. مطلب کیا کہیں. خیر, گئے اور خود جناب امیر المومنین نے اپنی بہادری کے بارے میں گفتگو کی نہج البلاغہ میں 2-3 مقامات پر, اور جو الفاظ جناب امیر نے استعمال کیے اپنی بہادری کے سلسلے میں, کل تو میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن میں نے وضاحت کلاکل العرب فی الصغر, بہت چھوٹا تھا جب میں نے عرب کے بڑے بڑے بہادر سرماؤں کے سروں کو خاک میں ملا دیا. خیر, جب گئے امیر المومنین اس کے پاس تو رجس پڑھتے تھے بہادر آ کر, تو مرحب میں آ کر یہ رجس پڑھا, قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب. یہ جو خیبر کا علاقہ ہے نا, یہ سب مجھے جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے, بہت تجربہ کار پہلوان ہوں, اسلحے سے لیس ہو کر آیا ہوں, بہت تجربہ کار ہوں, بطل مجرب ہوں, بہت بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں. امیر المومنین کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ یہ زمین مجھے جانتی ہے, مولا کا محلہ ہی نہیں ہے. کہیں بطل مجرب ہوں, 28-29 سال کا لڑکا کھڑا ہوا ہے سامنے, کیا کہیں بطل مجرب, میں تجربہ کار ہوں, تجھ سے زیادہ تجربہ ہے نہیں. کہیں کہ شاک الصلاح, میرے پاس بڑا بہترین اسلحہ ہے, میں نے تجربات پر ایک تلوار تھی بس, اس کے پاس نہ جانے کیا کیا تھا. کیا کہنے ہیں بھائی واہ, کیا کہنے. اب جناب امیر کیا کہیں. میں نے شروع میں اشعار پڑھے تھے آپ کے سامنے, فصاحت و بلاغت کی بات ہوئی تھی. فصاحت کا مطلب کیا ہے؟ آسانی کے ساتھ جملہ زبان سے ادا ہو جائے, ہے نا, اور جب ادا ہو تو معنی جملے کے الفاظ ایسے ہوں کہ اپنی پوری گہرائی کو بتا سکیں. اچھا, ناپیے گا آپ جناب امیر کے رجس کی گہرائی کو, اتنی گہرائی ہونی چاہیے کہ مرحب کے رجس کو فنا کر دیں. اگر مرحب ہنس کے اپنے لشکر والوں کی طرف دیکھے تو کیا فائدہ. جناب امیر نے کہا, اس نے کیا پڑھا, فرمایا قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب. خیبر جانتا ہے کہ میں بڑا بہادر تجربہ کار پہلوان ہوں, ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہوں, پورا خیبر جانتا ہے. اب جناب امیر کیا کہیں, خیبر مجھے جانتا ہے نہیں جانتا, مدینہ ہے ہی نہیں ہے, خیبر ہے, ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہوں نہیں ہے, صرف ایک تلوار ہے, بطل مجرب ہوں, تجربہ کار ہوں, 4 یا 5 جنگیں ہیں صرف مولا کے کارنامے میں. کیا کہیں؟ فرمایا انا الذی سمت امی حیدرہ, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. یہ جو مجلسوں میں نعرہ لگتا ہے نا, یہ جو مجلسوں میں آپ کبھی کبھی کہتے ہیں بچے ہمارے, اب دیکھیے جناب امیر کی حیثیت کا مسئلہ ہے, اس لیے میں کھل کے بات کروں. وہ نعرہ قلندری اور یہ اس کا وہ نعرہ اور قلندر کا نعرہ اور اس کا نعرہ, کیا مطلب بھائی, ہو کہاں. حضرت ابو الفضل عباس کے بدن پر لرزت آ رہی ہے باپ کی بہادری دیکھ کر. یہ کیا قلندر لگا رکھا ہے میاں, یہ لے کے جاؤ کہیں اور فرش ازا پر نہیں, یہاں پر آئے گا نعرہ حیدری صرف. کیوں؟ کیونکہ یاد دلاتا ہے یہ اس بات کو, انا الذی سمتنی امی حیدرہ. ایسا یاد رکھے گا اس بات کو. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا, فرش ازا پر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو ائمہ معصومین عام انسانوں کی سطح پر آ جائیں, غیر معصومین کی سطح پر آ جائیں. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. لہٰذا جناب امیر نے اشعار پڑھے اور گفتگو ہوئی, اور اس کے بعد قصہ تمام ہوا. اب یہاں پر عیسائی اور مسلمان, عربی بولتے ہیں معمولاً 2 ہی لوگ ہیں, یا جو عربی بولتے ہیں وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں.
چوتھا کوئی مذہب ہیں، بہرحال اب وہ یہاں پہ ذکر کرنا بات طویل ہوگی بلا وجہ۔ اب یہاں پر مفسرین کے سامنے ایک سوال آیا کہ جناب امیر نے نہ اپنا نام بتایا علی، نہ ابو طالب کا بیٹا، یہ حیدر کیوں بتایا؟ کیا کہنے ہیں بھائی بات؟ اور یہ وہ رجز ہے جناب امیر کا کہ جس کے بارے میں تمام اہل لغت نے لکھا ہے کہ جناب امیر المومنین نے یہ رجز پڑھا ہے، یہ رجز پڑھا ہے۔ عیسائی ہو چاہے مسلمان ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، سنی ہو شیعہ ہو، سب جب ڈکشنری لکھتے ہوئے پہنچے وہ ہے دال رے پر، آپ جانتے ہیں ڈکشنری الفابیٹس کے ذریعے لکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے جا کر فرض کیجئے سلاد کا معنی ڈکشنری میں، تو آپ دیکھیں گے سواد لام اور فرض کیجئے واو اور تے یا سواد لام، اب جو بھی وہ اس کے کیفیت ہوتی ہے حروف کی تبدیلی کی عربی قواعد کے لحاظ سے، ان چیزوں کے ذریعے آپ دیکھیں گے۔ تو جب آپ دیکھیں گے جا کر ہے دال رے حیدر میں، تو وہاں پر حیدرہ خلیل ابن احمد فراہیدی ہے، چھٹے امام کا شاگرد، لغت لکھی ہے اس نے، اور یہ لغت اس میں سے لفظ نکالنا بڑا مشکل ہے۔ یعنی آپ کو ڈکشنری دے دی جائے انگریزی کی اردو کی، آپ نکال لیں گے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، فرض کیجیے یہ لکھا ہوا ہے، اس میں حزن لکھا ہوا ہے، پھر زے پھر نون، حزن یعنی غم یعنی اندوہ، آپ نکال لیں گے، لیکن کتاب العین سے لفظ نکالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو عربی آنی چاہیے، بہرحال وہ ایک سلسلہ ہے جو اس کا وہ جاننے والے جانتے ہیں۔ تو وہاں پر اس نے لکھا یہ ہے چھٹے امام کا شاگرد، اس نے لکھا ہے کہ جو یہ رجز پڑھا ہے جناب امیر نے، یہ اسم علی ابن ابی طالب فی التورات، یہ علی کا نام ہے جو توریت میں لکھا ہوا ہے۔ تو جناب امیر جانتے ہیں کہ یہ ہے یہودی، میں ہوں مسلمان، اس کو بتاؤں کہ تو نے اگر تورات پڑھی ہے تو وہاں پر حیدر کے نام کی جو خصوصیات ہیں وہ میں ہی ہوں جو تیرے سامنے آ چکا ہوں۔ اور اس کے بعد جنگ ہوئی، حملہ کیا، قتل کیا، سر کاٹا۔ جناب امیر کے جملے ہیں اب یہ خصال صدوق میں، حتی دفعت الجیش منفرداً فی حصنہم، میں نے اکیلے ان سے اتنی جنگ کی جو فوجی وہاں تھے، اکیلے، اب کوئی لشکر نہیں ہے جو گواہی دے جناب امیر کی کہ جناب امیر نے بہادری دکھائی یا بزدل کو، اکیلے لڑی جنگ۔ فرمانا حتی دفعت الجیش فی حصنہم، میں نے لشکر سے لڑتے لڑتے اتنا پیچھے دھکیلا، خوب توجہ کیجئے گا، لشکر نہیں دھکیلنا ایک کو، ایک اکیلا ہے لشکر کو دھکیلنا۔ اچھا دیکھیے، میرا مطلب یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کوئی نوجوان بچہ اپنی طرف سے کہا 1 لاکھ لوگوں سے لڑ رہے تھے، 50,000 سے 20، جو بھی تعداد تھی اس کو اکیلے دھکیل رہے تھے، اور دھکیلتے دھکیلتے ان کو جب پھینکا قلعے کے اندر گئے تو جلدی سے جا کر انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ اب جب دروازے بند کر لیے تو تلوار سے کیسے توڑا جائے دروازے کو، تو جناب امیر فرماتے ہیں فَوَأَزَعْتُ، پھر میں نے رکھی اپنی انگلیاں، گڑائیں دروازے پر، وَقَلَعْتُ بَابَ خیبر، اور اپنی انگلیوں کی مدد سے قلعہ خیبر کو گھیر لیا۔ پیدا ہوا جو کعبے کے اندر وہ کون ہے، اتری جسے یہ تیغ دو پیکر وہ کون ہے، توڑا ہے جس نے قلعہ خیبر وہ کون ہے۔ عجیب انیسی، اب واضح کہ انیسی ہیں، عجیب جملہ، پیدا ہوا جو کعبے کے، امام حسین لشکر عزیز کے سامنے تعارف کروا رہے ہیں۔ ایک درود بھیجئے انیس کے اصالہ ثواب کے لیے۔
حاصل ہوا ہے مرتبہ لا فتح کسے؟ کونین میں ملا شرف انما کسے؟ عجیب جملہ ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں امام حسین کی زبانی، کونین میں ملا شرف انما کسے؟ حاصل ہوا ہے مرتبہ لا فتح کسے؟ اور حق نے کیا عطا پہ عطا، حل عطا کسے؟ حق نے کیا عطا پہ عطا، حل عطا کسے؟ عجیب ہے. کہتی ہے کس کو خلق خدا؟ عجیب جملہ ہے یہ. دوسری آیت ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ ام الکتاب. اور اس کے بعد انیس فرماتے ہیں دنیا میں کون منتظم کائنات ہے؟ دنیا میں کون منتظم کائنات ہے؟ کس کو کہا خدا نے کہ یہ میرا ہاتھ ہے؟ انیس یہ نہیں کہہ رہے کس ہاتھ کو خدا نے کہا میرا ہاتھ ہے. خوب توجہ کیجئے گا، قافیہ اور ردیف کے لحاظ سے یہ شعر ممکن ہے. کس ہاتھ کو خدا نے کہا میرا ہاتھ ہے؟ انیس ہے سرکار. کس کو کہا خدا نے کہ یہ میرا ہاتھ ہے؟ یعنی سرتاپا لوگوں سے وجہ اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، ید اللہ ہضم نہیں ہو رہا. آپ شرک کرتے ہیں، ارے ہم شرک کرتے ہیں. کتاب حجت کھول کر دیکھو اصول کافی کی 5 روایتیں چھٹے امام سے. پہلی روایت پوچھی مولا یہ بتائیے خدا کا چہرہ کسے کہتے ہیں؟ وجہ اللہ. امام نے فرمایا اس جگہ سے جس کے ذریعے تم اطاعت کرو. فرمایا مولا یہ بتائیے کہ خدا کا چہرہ. دوسرا سوال کسے کہتے ہیں؟ امام نے پھر ایک اور جواب دیا. تیسرا فرمایا کہ کسے کہتے ہیں وجہ خدا؟ امام نے تیسرا جواب دیا. چوتھی روایت میں جب پوچھا کہ وجہ خدا کیا ہے تو گویا لگتا یہ ہے کہ امام نے تینوں روایتوں کو اکٹھا کیا. پہلی روایت میں کیا کہا تھا؟ وہ راستہ جس کے ذریعے تم خدا تک پہنچو. دوسری روایت میں فرمایا وہ طریقہ جس کے ذریعے تم خدا کی عبادت کرتے ہوئے پہنچو. تو جس کے ذریعے خدا تک پہنچو، جس کے ذریعے عبادت. تو آپ کس کے ذریعے عبادت کرتے ہیں خدا کی؟ دینیات کلاسز، مرجع کی توضیح مسائل. مرجع کی توضیح مسائل کے پیچھے اگر چھٹے امام کی روایات نہ ہوں تو 2 کوڑی کی نہیں ہے. اچھا یہ بھی مسئلہ ہے بڑا. دینیات کلاس والے بیٹھو گے پریش بھائی، میں بھی درس دیتا ہوں دینیات کا، عقائد اور احکام پڑھاتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. اگر چھٹے امام اور 5ویں امام کی احادیث نہ ہو 2 کوڑی کی حیثیت نہیں ہے. کلام بشر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. حجت لے کر آتے ہیں فقہا حدیثوں سے. نجف اور قم کے درس اسی بنیاد پر چل رہے ہیں. ایک مرجع ایک فتویٰ دیتا ہے، دوسرا مرجع اس کے خلاف دیتا ہے. خلاف کہاں سے ہوا؟ وہ کہتا ہے وہ روایت صحیح ہے، وہ کہتا ہے یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے. سب اپنے آپ کو روایت تک پہنچاتے ہیں. اگر تسلسل فتاویٰ میں اگر روایت تک کوئی نہ پہنچے تو 2 کوڑی کی حیثیت نہیں ہے فتوے کی. خوب توجہ کیجیے گا، اس بات کو اپنے ذہنوں میں اتاریے. لہٰذا یہ جو سلسلہ ہے تمام کا تمام، درود پڑھیں محمد آدم. امام نے فرمایا جس طرح سے خدا تک تم پہنچو، جس کے ذریعے خدا کی اطاعت کی جائے. 4 یا 5 روایتیں اس چیپٹر میں. اور آخر میں فرمایا کہ نحن وجہ اللہ الذی بین اظہرکم، ہم ہیں خدا کے وہ چہرے جو تمہارے درمیان رہ رہے ہیں. اب کیسے فرمایا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز کے 10 طریقے ہیں. ایک مسجد میں گئے 10 نماز پڑھنے والے ہیں. آپ کون سی نماز کا انتخاب کریں گے؟ مولانا ہر چیز کو پہچانتے ہیں چہرے کے ذریعے. خدا کی نماز کا چہرہ ہوگا نا، خدا کے روزے کا چہرہ وہی ہوگا جو خدا نے بنایا. خدا کے حج کا چہرہ وہی ہوگا جو خدا نے بنایا. خدا کی زکوٰۃ کا چہرہ، بھائی ہر چیز کا چہرہ ہے. چہرہ کہتے کسے ہیں؟ جس کے ذریعے آپ کسی چیز کو پہچانیں، جس کو دیکھ کر آپ روبرو ہو. آپ کے وجہ یعنی آپ کے سامنے جو آتی ہے. تو خدا کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، تمام کی تمام چیزیں، تلاوت کے طریقے، یہ خدا نے بنایا نا پہچان کا طریقہ. کہ یہ اگر ہوا تو پہچان لیا جائے گا خدا والی نماز، خدا والا حج، خدا والا روزہ. تو یہ آپ کس کے ذریعے پہچانتے ہیں؟ مولانا وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ تو واضح ہے، یہ تو نماز ایسے ہی طریقہ ہے، منہ پہ ماری جائے گی نماز. جب تک 14:05-12 تک نہیں پہنچے گی بھائی نہیں ہے، مانو اس کو. تو کیسے پہچانیں گے؟ مولانا جن نمازوں کے ساتھ 14، 5 اور 12 کا چہرہ ہوگا وہ نماز صحیح ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ تم ان کے ذریعے پہنچو گے خدا تک جہاں جہاں ان کے وجود کی نشانی ہے. اب جب ایک دفعہ خدا کا چہرہ، خدا کا ہاتھ
اور ہو گیا، دروازے پہ انگلیاں گاڑی اکھاڑ دیا. اب بعض نے کہا خندق پہ رکھا، مسلمانوں کا لشکر آیا. میں اپنے الفاظ میں کہوں، جناب امیر کے الفاظ نہیں بتا رہا، میرے الفاظ ہیں. حضور تشریف لے آئیے، مسئلہ حل ہو چکا قلعے میں. اور تاریخ طبری میں ہے کہ ما شبعنا، ہم نے اس وقت تک پیٹ بھر کے نہیں کھانا کھایا، حتی فتح خیبر، جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہوا. یعنی اب میں آپ کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے واقعات پیش کروں. بھائی مدینے میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک مسلمان، دوسرے مسلمانوں کے رسول. رسول کو ہٹا دیجئے قرآن نازل ہونا بند ہو جائے گا. مسلمان سب کے سب رسول کو چھوڑ کے چلے جائیں، رسول اکیلے رہ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی؟ آسان بات کر رہا ہوں میں. بہت احد میں جس ہستی نے، اسی خصال صدوق کی روایت میں 90 زخم مولا فرماتے ہیں، حتی جرحت، فرمایا یہاں تک کہ مجھے جو زخم لگے 80 و نیف، 90 کے قریب زخم لگے مجھے بدن پر احد میں. اور جیسے ہی حملہ ہوتا تھا میں بے رمق بے جان ہو کر گر چکا ہوتا تھا. رسول خدا کہتے تھے یا علی دیکھو ایک اور ٹکڑی مجھ پر حملہ کر رہی ہے. جان نہیں تھی، کس طرح سے نہ جانے مولا کھڑے ہوتے تھے اور پھر حملہ کرتا تھا زخمی ہونے کے بعد. پھر رسول خدا فرماتے تھے، تو خوب توجہ کیجیے گا، 90 زخم لگے، کس کو بچاتے ہوئے لگے، کس کی پکار پر اٹھتے تھے؟ حضور یا علی اٹھو، یا علی اٹھو. اب یہ بیچارے مظلوم بچے جو یہاں بیٹھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یا علی مشکل کشا، یا علی، تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اور رسول نے 90 دفعہ کہا یا علی اٹھو. لہذا اٹھے. اور اس کے بعد اب میں آپ سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں لیکن مجھے ہمیشہ کہنی ہے، ہر سال ایک دفعہ ضرور کہوں گا. اب جو قرآن نازل ہوا جنگ احد کے بعد، وہ رسول پر نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر رسول جنگ احد میں شہید ہو جاتے تو قرآن بقیہ کس پر نازل ہوتا؟ جنگ احد ہوئی ہے 2ری ہجری میں. یہ جو 7 برس تک قرآن نازل ہوا اور آپ لہک لہک کے پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، اور اسی قرآن کی ہوا دیتے ہیں. مسافر جا رہا ہو ہوا دی جائے، اسی قرآن کے تعویذ بناتے ہیں. قرآن کے عملیات، قرض ہے تو یہ آیت، اولاد نہیں ہو رہی تو وہ آیت، بیماری ہے تو یہ کام، فلاں چیز ہے تو وہ کام. ایک ایک قرآنی علوم. یہ جو جنگ احد کے بعد 7 برس تک 8 برس تک جو قرآن نازل ہوتا رہا، یہ کس پر نازل ہوا؟ رسول پر. حضور رسول احد کے بعد زندہ بچے تو نازل ہوا نا. یعنی اگر علی نہ ہوتے، اب جتنا قرآن بھی احد کے بعد آپ پڑھتے ہیں نا، وہ سب کا سب طفیل میں ہے علی کی بہادری کے. جب یہ مسئلہ ہوا، اب خدا نے دیکھا اب یہ مسئلہ کچھ اور ہی ہے، بدل میں نہیں ہوا. اچھا اب مسئلہ آپ کیا کریں گے؟ اب یہ گھرانہ جس گھرانے کے ساتھ ہے نا، انشاءاللہ کے ساتھ ہوں. یہ دیکھیے کوئی یہ نہیں کہ ہم ولایت، یہ کچھ نہیں ہے ولایت کسی کے پاس، مگر یہ کہ عالم غیب میں جو ہستی بیٹھی ہے وہ مہر لگا دے. یہ سب میں نے کہا آپ سے کہ وہ جو معذرت چاہتا ہوں، بعض کو برا لگے گا لیکن مجھے کہنے دیجئے، ایک حیوان ہے بیچارہ دم ہلا کے مالک کو کہتا ہے میں وفادار ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں لیکن وفادار ہوں. اس حد تک بھی ہو جائے نا تو نسلیں سدھر گئیں، قبر قیامت سب سدھر گئی. اس بات کو سمجھیے آپ. لہٰذا ہم صاحب ولایت ہیں. شرم آتی ہے واقعاً مجھے یہ کہتے ہیں ہم صاحب ولایت. ہاں محبت ضرور ہے اور جناب امیر کے دشمن سے نفرت کرتے ہیں، مولا کے فضائل سنتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ یہ کیا اور کیا کریں. لہٰذا اس کے بعد جتنا قرآن بھی نازل ہوا وہ جناب امیر کی تلوار چلی تو نازل ہوا. اچھا تو صرف جناب امیر کی تلوار چلی نازل ہوا؟
اگر ابو طالب نہیں بچاتے رسول خدا کو تو پھر آپ کیا کر لیتے؟ کیا کہنے؟ اچھا آپ کہتے ہیں کہ صاحب بہت سارے لوگ تھے جو مکے میں رسول خدا کے آگے سینہ سپر ہو جاتے تھے، بہت سارے لوگ تھے جو مسلمان ہوتے کہ رسول خدا کی حمایت کرتے تھے، کفار قریش ڈر جاتے تھے ان سے. تو جب جھگڑا نپٹانے آئے تھے کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ، تو ابو طالب کے گھر کیوں آئے تھے؟ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ کیا سب سے بڑا حامی ابو طالب ہے، سب سے بڑی پرابلم مشکل جو ہے کفار قریش کو وہ ابو طالب سے ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں، ابو طالب جب اسلام کا آغاز ہوا ہے تو جناب ابو طالب کو 55-60 برس کی تھی، فوج نہیں تھی، لشکر نہیں تھا، عطر کا کاروبار کرتے تھے، رزق حلال کماتے. اچھا بنو ہاشم کے بارے میں کہنا ہی غلط ہے، رزق حلال کماتے تھے. اس کے بارے میں کہیے جس کے بارے میں شک ہو، یہ گھر ہے ہی طیب و طاہر. یعنی آپ کہہ دیجیے بنو ہاشم سے تھے بس کافی ہے، نہ ان کا بت ملے گا آپ کو کہیں، نہ ان کے گھر کی خواتین آپ کو بد اتوار ملیں گی، نہ ان کے گھر میں کوئی آپ کو بری عادتوں میں ملوث ملے گا. تو عجیب و غریب قسم کا سلسلہ ہے جو بنو ہاشم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو ابو طالب کے پاس کیوں آئے؟ ابو طالب سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو. تو اس کا مطلب ہے کفار بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مکے میں صرف ایک رسول خدا کی جو حمایت کر رہا ہے وہ ابو طالب ہے. اگر ابو طالب کے ساتھ ہم کسی سیٹلمنٹ تک پہنچ جائیں تو پھر محمد کا کچھ بھی محمد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو دشمن کہہ رہا ہے ابو طالب کو مخاطب کر کے، اور مورخین ہے کہ ہر سال تعداد بڑھتی جا رہی ہے، صاحب وہ فلاں 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 تمام لوگ مسلمان ضرور ہوئے تھے. خداؤں کے اسلام کو دیکھیں، چیک کریں، میں کسی کے اسلام کو چیک کر کے یہاں پہ کچھ بات نہیں کہہ سکتا. لیکن جب کفار مکہ ابو طالب کے پاس آئے تو ابو طالب نے جان بچائی. شیب ابو طالب میں ابو طالب ساتھ گئے. بسترے پہ جب شیب ابو طالب میں سوتے تھے تو رسول خدا کے بچھونے کو بار بار بدلا جاتا تھا. کبھی عقیل سو رہے ہیں، کبھی علی سو رہے ہیں، تاکہ کفار مکہ اگر حملہ کریں تو رسول خدا کی جان بچ جائے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر ابو طالب کی نیت تھی، اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. قیامت میں صندوق آئیں گے، کھولے جائیں گے اور پھر کہا جائے گا یہ تمہارا نیک عمل، یہ عمل. آپ کہیں گے میں نے تو یہ عمل ہی نہیں کیا نیک. خدا کہے گا سچی نیت تھی تمہاری؟ آپ کہیں گے ہاں. کہا کہ تم نے نیت کی، وسائل نہیں تھے تمہارے پاس. تم چاہتے تھے کراچی کے تمام بھوکوں کا پیٹ بھرو، تم چاہتے تھے کراچی میں جتنے لوگ بیچارے سڑک پر سو رہے ہیں ان کو گھر دے دوں. نیت تھی، تڑپ کر رہ جاتے تھے، نہیں کر سکے. ہم نے دیکھا نیت کو، تمہیں ثواب دیا. ابو طالب کی نیت تھی، کیا کہنے؟ خدا ثواب کیا دے گا ابو طالب کو؟ نبی کی جان بچانے والا. کیا کہنے؟ تو ابو طالب کی وجہ سے جان بچی. تو مکے میں جتنا قرآن نازل ہوا وہ ابو طالب کے بچاؤ کی وجہ سے ہوا، خدیجہ کی مدد کی وجہ سے ہوا، علی کی تلوار کی وجہ سے ہوا. تو سرکار جو آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، جب بھی پڑھتے ہیں ذرا ایک السلام علیکہ یا خدیجہ الکبریٰ کہہ دیا کیجئے، خدیجہ کا صدقہ ہے. ابو طالب کے لیے درود بھیج دیا کیجئے، ابو طالب کی وجہ سے ہے. علی مرتضیٰ کی وجہ سے 8 برس قرآن نازل ہوا ہے. اگر علی نہ ہوتے تو قرآن کس پر نازل ہوتا؟ رسول خدا شہید ہو جاتے. اور پھر اس کے بعد جب یہ عالم غیب سے منظر دیکھا گیا، خدا نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ یہ تلوار لے کر اور کہو لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. دیکھیے اچھا یہاں تک بات اگر آ گئی ہے، فتح اور شاب کے فرق کو بھی سمجھ لیجئے. عربی میں جوان کے لیے 2 لفظ ہیں، شاب اور فتح. خدا نے یہ کیوں نہیں کہا لا شاب الا علی؟ جوان تو تھے جناب امیر، 23-24 برس کا سن تھا. خدا کہتا تھا شاب. شباب آپ کے استعمال ہوتا ہے، شاب. لا شاب الا علی، کوئی جوان نہیں علی کے. سمجھ میں آ جاتی بات. فتح اور شاب میں فرق ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص 80 برس کا ہو، فتح ہو، شاب نہیں ہے، فتح ہے.
ابو طالب 85 برس کے تھے، شاب نہیں تھے، فتح تھے۔ فرق کیا ہے؟ شاب کہتے ہیں جس کی عمر جوان ہو، اور فتن قرآن نے استعمال کیا ہے ابراہیم کے لیے اور اصحاب کہف کے لیے۔ اصحاب کہف میں 50 برس کے بھی تھے، 45 برس کے بھی تھے، 48 برس کے بھی تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اصحاب کہف وہ تھے، جوان تھے، جنہوں نے اپنے پروردگار پر یہ ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت ان کو مزید عطا کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب فتح کا لفظ استعمال ہو تو سن کو نہیں دیکھا جاتا، دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ کب ملا یہ خوب توجہ کیجیے گا، آسان اور باریک منزل فکر مولا کے فضائل کی۔ علی زمین پر گر چکے ہیں، خوب توجہ کیجیے۔ یہ جو لقب ملا ہے صرف بہادری پر نہیں ملا، تلوار چلانے پر نہیں ملا، اس ایک لفظ نے تلوار چلانے کا انداز بھی بتایا ہے، علی کے دل کی کیفیت بھی بتائی ہے کہ دیکھو اگر عمر کے لحاظ سے دیکھو تو تلوار چلا رہے تھے، لیکن جب بھی گرتے تھے رسول خدا فرماتے تھے یا علی کھڑے ہو، سامنے سے کچھ اور لوگ مجھ پر حملہ کر رہے ہیں۔ علی کھڑے ہوتے وقت یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں کتنی دفعہ کھڑا ہوں، کوئی اور نہیں ہے کیا میری ہی جان پر عذاب آئے گا۔ جب بھی کھڑے ہوتے تھے وَأَكُونَ مَسْرُورًا أَنْ أُقْتَلَ دُونَ نَفْسِهِ، میں خوش ہوتا تھا کہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، رسول کی جان کو بچاؤں گا۔ خدا نے علی کے دل کا بھی اظہار فرمایا، تلوار کی بہادری کا بھی اعلان فرمایا۔ ان اقتل دون نفسه، بیٹا لگا لو نعرہ، لگا لو۔ بچے نے ایسے نعرہ لگایا، بیچارے کا نعرہ نامکمل رہ گیا۔ تو خدا کو صرف تلوار چلانا نہیں بھائی ہے، دل کی کیفیت بھی اچھی لگی ہے۔ اے علی 90 زخم لگ گئے، بھل بھل زخموں سے خون بہ رہا ہے، اور تم ہو کہ کہیں پر کوفت، ملالت، تھکاوٹ، چڑ، خستگی، تعب و نصب، دل میں کیا کیفیت ہے؟ بھول چکے ہیں اپنے آپ کو، رسول یاد ہیں۔ علی تم نے زمین پر اپنے آپ کو بھول گئے، رسول کو یاد رکھا، اب ہم بھی تم کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ فرمایا جاؤ یہ جا کر کہو، اور فرمایا جبریل نے آ کر لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی پامردی کا مرکز قلب ہے۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے عجیب بات کری، بڑی مشکل ہے، نوجوان بچے نہیں سمجھیں گے۔ جبریل کی گفتگو ہے رسول خدا کے ساتھ کہ یا رسول اللہ یہ کس طرح سے علی اپنے آپ کو مارے ڈال رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہادی مواسات، یہ آپ کے غم کے بوجھ کو ہلکا کر رہا ہے۔ علی جبریل گفتگو کر رہے ہیں اصول کافی کی روایت کے مطابق۔ رسول خدا نے کہا، اب میں عجیب سی روایت ہے اور میں کوشش کروں گا معنی پہنچ جائے۔ فرمایا انہ منی وانا منہ، ہوا منی، علی کی نسبت مجھ سے ایسی کہ جیسے خود میری جان۔ تو جو علی رسول خدا کا دفاع خوب مجھے نہیں پتہ سمجھ میں آیا نہیں ہے، لیکن میں آپ ایک تعداد کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جو علی بن ابی طالب نے کس طرح سے دفاع کیا رسول کا پتہ ہے؟ جس طرح سے انسان اپنا دفاع کرتا ہے نا، اس طرح سے رسول کا دفاع کیا۔ یہ ہے نیت۔ اچھا جب آپ اپنا دفاع کرتے ہیں تو اپنی جان کو نقصان نہیں ہونے دیتے۔ عجیب مشکل ہے، پیراڈاکس ہے بڑا، یہ ناقابل حل مشکل ہے کہ علی امیر المومنین رسول خدا کی جان کو بچا رہے ہیں، اور جناب رسالہ فرما رہے ہیں علی ایسے مجھے بچا رہے ہیں جیسے انسان اپنی جان کو۔ یہ میرا ترجمہ و تفسیر ہے۔ اور پھر جناب جبریل نے فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کائنات میں جناب امیر کے علاوہ نہ کوئی سیف اللہ ہے اور نہ کوئی اسد اللہ ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، کیونکہ کسی کی بھی تلوار کو خدا سے نسبت دینے کے لیے رسالت کی زبان چاہیے، اس طرح سے۔ اس کے بعد اب میں بہرحال درود پڑھیں محمد عالم بیٹا ان میں ایک اکبر محروس ہے جوان نایاب، کچھ جو بچپن تھا تو کچھ آمد ایام شباب، روشنی چہرے پر ایسی کہ خجل ہو مہتاب،
آنکھیں ایسی کہ رہا نرگس شہلا کو حجاب، جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا. کیا کہنے انیس تیرے، کیا شاعری ہے. جس نے ان گیسوؤں میں رخ کی ضیا کو دیکھا، شب معراج میں محبوب خدا کو دیکھا. آپ سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے؟ صوت حسن سے اکبر محروم نے دی اذان. انیس فرما رہے ہیں ہر ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. چپ تھے طیور جھومتے تھے وجد میں شجر، پانی سے منہ اٹھائے تھے دریا کے جانور. محو ثنا کلوخ و نباتات و دشت در، تسبیح خاں برگ و گل و غنچہ و ثمر. اب یہ جو مصرع ہے نا، یہ سینے میں لگتا ہے اگر قلب پہ. اعجاز تھا کہ دل بر شبیر کی صدا، ہر خشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا. یہ جا کر ضرور پڑھیے گا اگر آپ کو مل جائے یہ مرثیہ کہیں سے، بڑا عجیب مرثیہ. صبح کا وقت ہوا، شب عاشور گزری. انیس نے، شیخ عباس قمی نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب علی اکبر اور ابو الفضل عباس مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ چبوتروں اور کوٹھوں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان دونوں شہزادوں کے چہروں کو دیکھتے تھے. مجھے بتائیے کہ جب اجنبی لوگ اس طرح سے ان دونوں شہزادوں کو دیکھیں تو ان کی ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کا کیا حال ہوا ہوگا. صبح عاشور فجر کا وقت آیا. تاریخ کہتی ہے کہ سید الشہداء نے جو مؤذن مقرر تھا اس کو حکم نہیں دیا اذان دینے کا. حکم کس کو دیا؟ حضرت علی اکبر کو. یہ حسن صوت اور یہ قرائت، یہ شد و مد، حقا کہ افصح الفصحاء ہے انہی کا جد. لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت، یا رب رکھ صدا کو زمانے میں تا ابد. شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. عجیب مرحلہ انیس کی فکر. اذان دی علی اکبر نے. اب میں اپنا عقیدہ بتاؤں، جب علی اکبر نے اذان دی ہوگی، شہزادی زینب کے کانوں میں آواز پہنچی ہوگی تو بی بی نے کہا ہوگا اس خیمہ بستی میں نا مولا حسین کی، سید الشہداء جناب زینب اور فضہ، دو خواتین اور ایک مرد، تین ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے سماعت ظاہری کے ذریعے رسول خدا کو سنا ہے. تو ایک دم سے اچانک یقیناً بی بی نے کہا ہوگا کہ بیبیوں دیکھو تم سننا چاہتی تھی نا رسول خدا کی آواز، بس یہ میرے بھتیجے کی بیٹے کی آواز سن لو. یہ میرا رسول، میرا نانا کی آواز ہے. یہ میں کہوں گا شہزادی بس کچھ لمحوں کی بات ہے، اب آخری دفعہ یہ آواز آ رہی ہے. علی اکبر نے اذان دی، فجر کی نماز ادا کی گئی، شہادت کا سلسلہ شروع ہوا. حر کے جانے کے بعد ایک کے بعد ایک مولا حسین کے اصحاب، یار و یاور و انصار جاتے گئے، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد نسل انبیاء کی باری آئی. جب تک اصحاب زندہ تھے، علماء فرماتے ہیں اصحاب نے کہا کہ مولا جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے گھر کسی فرد کو شہید نہیں ہوں گے. کیا صلوات اللہ وسلام علیہ، کیا اصحاب تھے امام حسین کے واقعے. میں کہتا ہوں جناب سیدہ رسول اللہ امام حسن امیر المومنین کی بارگاہ سے اجر جزید عطا فرمائے خدا ان شہداء کو. ایک دفعہ دیباچہ شہادت نسل نبوت کا آغاز ہوا. حسین نے دیکھا جوان لڑکا سامنے کھڑا ہے. اب سمجھ گیا اکبر رخصت لینے آئے. مقاتل کے مطابق سید الشہداء نے کہا خیمے میں خواتین سے رخصت لے کر آؤ. دیکھیے پہلی شہادت نہیں ہے حسین کے لشکر کی، اصحاب شہید ہو چکے ہیں، خیمے میں کوہرام مچا ہے. علی اکبر جب پردہ اٹھا کے خیمے میں گئے ہوں گے، روز عاشور کسی بھی مولا کے ساتھی کا پردہ اٹھا کر خیمے میں آنے کا مطلب یہ تھا اب ہم بھی مرنے چلے. جیسے خیمے کا پردہ اٹھا کر اکبر اندر داخل ہوئے
مجھے نہیں پتا کہ خیمے میں کیا ہوا، تاریخ بیان نہیں کر پائی ہے جس طرح سے حق ہے بیان کرنے کا، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ خیمے میں کوہرام مچا، وَعَلِيَّ وَمُحَمَّدَ وَحَمْزَةَ وَجَعْفَرَ، آوازیں بلند ہوئی، اور ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ اکبر ایک قدم باہر نکالتے تھے، کوئی بہن کہتی تھی ابا کا دامن پکڑ کے، بھیا ارحم غربتنا، ایک دفعہ ہم کو اپنا چہرہ اور دکھا جاؤ۔ کبھی کوئی پھوپھی کہتی تھی، کبھی ماں کہتی تھی، خواتین جو اہل حرم تھی وہ کہتی ایک دفعہ ہم کو اپنا چہرہ دکھا جاؤ۔ اکبر دوبارہ خیمے میں جاتے تھے۔ خوب توجہ کیا آپ نے کہ اکبر کو کتنا خیال ہے، اکبر بلا بغیر مرضی کے باہر نہیں نکلے خیمے سے۔ میں کہوں گا اکبر جن خواتین کا آپ اتنا احترام کرتے تھے مولا، کاش شام غریبہ میں ہوتے تو دیکھتے یہ خواتین کس طرح جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھی، اتنا کوہرام مچا خیمے میں کہ مقتل میں جملہ ملتا ہے کہ سید الشہداء تشریف لائے دروازے خیمے کے پاس، داخل نہیں ہوئے خیمے میں سیدانیوں کے، آواز دی داعی ہے فَإِنَّ الْحَبِيبَ يَشْتَاقُ إِلَى الْحَبِيبِ، بہن اب اکبر کو جانے دو، اب اکبر کو چھوڑ دو۔ یعنی خیمے میں اتنا شدید کوہرام مچا تھا، اگر حسین مداخلت نہ کرتے اور امام کا حکم نہ ہوتا شاید اسی طرح سے خیمے میں ماتم ہوتا رہتا۔ اب میرے سننے والوں ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، مولا حسین خیمے میں کیوں نہیں آئے، داخل کیوں نہیں ہوئے سید الشہداء خیمے میں؟ یہ پوچھا کبھی آپ نے اپنے آپ سے؟ میں اس کا جواب بتاؤں جو میری سمجھ میں آیا۔ حسین نے انتظار کیا، اگر حسین خیمے میں آ جاتے نا تو کوئی بیوی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے چوم رہی تھی، کوئی رخساروں کا بوسہ دے رہی ہوگی، کوئی گلے لگائے ہوگی، کوئی ابا کو چوم رہی ہوگی۔ اگر مولا حسین آ جاتے تو پھوپھیاں، خالائیں، مائیں، بہنیں، بھتیجیاں حسین کا احترام کرتے ہوئے شاید اس طرح سے اکبر کو رخصت نہ کرتی ہیں۔ حسین نے بیویوں کا احترام کیا کہ میری بہنوں، بیٹیوں، بھتیجیوں، بھانجیوں خوب اچھی طرح سے اپنے بھائی کو رخصت کر لو، خوب اچھی طرح سے اپنے بیٹے اور بھتیجے کو رخصت کر لو۔ میں کہوں گا مولا جن سیدانیوں کا آپ نے اتنا احترام کیا تھا، کاش عصر عاشور ہوتے خیموں میں مشتعل شعلوں کو دیکھتے تو آپ۔ بس ایک دفعہ اکبر خیمے سے باہر نکلے، ذوالجنہ لایا گیا، رہوار آیا، اکبر ذوالجنہ پر تشریف فرما ہوا۔ حسین نے وہ کام کیا جو کسی شہید کی شہادت سے پہلے نہ کیا۔ ایک دفعہ اپنی محاسن مبارک کو ہاتھوں میں لیا، ویش مبارک کو ہاتھوں میں لیا، داڑھی کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا، قرآن کی آیت پڑھی اور یہ خدا سے مخاطب ہو کر کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکلما اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الی وجہہ۔ پروردگار گواہ رہی ہو، اب اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو ہو بہو تیرے رسول کی تصویر تھا۔ جب بھی ہم اہل بیت کو تیرے رسول کے چہرے کی زیارت کی خواہش ہوتی تھی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ اس جملے کا مطلب سمجھے، یعنی جب بھی زینب کا دل تڑپتا تھا نانا کو دیکھیں، بلاتی تھی بیٹا اکبر آنا ذرا چہرہ تو دکھاؤ۔ حسین کا دل تڑپتا تھا نانا کو دیکھنے کے لیے، بیٹا اکبر آؤ ذرا اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ فضہ چاہتی تھی رسول خدا کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، اکبر ادھر آؤ ذرا تمہارے چہرے کو دیکھ لوں۔ جب بھی ہمارا دل مچلتا تھا اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ اور دوسری بات بتاؤں آپ کو، غم اتنا شدید ہے کہ حسین خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی اور سے گفتگو نہیں۔ شہزادہ گیا، رجس پڑھا، حملہ کیا، 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا۔ رجس پڑھا، اپنا تعارف کروایا، اپنے خاندان کا، اپنے بابا کا، علی مرتضیٰ کا۔ ایک دفعہ نگاہوں نے دیکھا عجیب منظر کو، اکبر نے ذوالجنہ کی باغوں کو موڑا، ایڑ لگاتے ہوئے بابا کے پاس آئے۔ یہ واحد شہید ہے جو میدان جنگ سے دوبارہ حسین کے پاس آیا اور ایک جملہ کہا حسین سے۔ مجھے پتا ہے میں اس جملے کا ترجمہ کروں گا نا، میں آپ کے دل کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں۔ ایک جملہ سن لیجئے، اس جملے کا ترجمہ سننے کے بعد آپ کے کلیجے میں آگ لگ جائے گی۔ اس جملے کو سننے کے بعد میرے منہ سے
تم مجھے یہ بتاؤ جب بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے منہ سے یہ جملہ سنا ہوگا تو حسین کے دل پر کیا تیر چلے؟ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا سقم الحدید اجہدنی والعطش قد قتلنی۔ اچھا ایک سوال کا جواب بتاؤں، یہ اکبر کیوں آئے؟ اکبر کیوں آئے واپس؟ کیا نہیں پتا خیمہ گاہ میں پانی نہیں ہے؟ کیا نہیں پتا کہ کئی پہر سے پانی کی بندش ہے؟ کیوں آئے؟ علماء نے پتا کیا وجہ بتائی ہے؟ کیونکہ اکبر کا چہرہ رسول خدا سے ملتا تھا، وہ بہت تصویر تھے رسول کی، اور حسین رسول کے احترام میں اکبر جب بھی کوئی فرمائش کرتے تھے اکبر کی فرمائش کو پوری کرتے تھے۔ سردیوں میں اکبر کا جی چاہا گرمیوں کے پھل کھائیں، حسین نے معجزے کے ذریعے دیے۔ گرمیوں میں سردیوں کے پھل کھائیں، حسین نے معجزے کے ذریعے دیے۔ کیوں دیے؟ رسول کے چہرے کا احترام ہے۔ سمجھو امانت الہی کو، امتحان وہ ہے۔ جوان بیٹا کہہ رہا ہے بابا زرا کی گرمی مارے ڈال رہی ہے، پیاز کی شدت ہلاک کر رہی ہے، خلیلہ شربت من الماء سبیل، پانی کا گھوٹ مل سکتا ہے، طاقت آ جائے گی بابا تو کچھ اور لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ حسین نے عقیق کی انگوٹھی دی، کہا بیٹا اپنے منہ میں رکھو، اور آپ یہ بھی سن چکے ہیں نا حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں رکھی۔ اکبر کو کہا کہ بیٹا مجھے امید یہ ہے کہ تمہارے جد تمہیں سیراب کرائیں گے بکأسہل اوفا۔ دوبارہ اکبر میدان کی طرف گئے، دعا دل براس، پہلوانوں کو مقابلے کے لیے بلایا۔ آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، اگر دادا زمین پہ گرنے کے بعد اٹھ سکتا ہے تو پوتا پیاس کی وجہ سے رمق باقی نہیں ہے اکبر کے ہاتھوں میں، لیکن تلوار چلا رہے ہیں مولا کی مدد کے لیے۔ رجس پڑھتا جا رہا ہے، یہ نوجوان، یہ شہزادہ، اور تلوار چلا رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، جناب ام لیلہ ہم سب کا سلام قبول کیجیے۔ کیا اولاد دی ہے آپ نے مولا حسین کو، کیا شہزادہ عطا کیا ہے اس ہماری شہزادی نے کہ جس کی قبر مطہر حسین کے ساتھ زری میں ہے۔ ایک دفعہ حکم دیا گیا، دیکھو ابن العنزع البطین یہ علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، حیدر کرار کی بہادری کا وارث ہے، ایک ایک کر کے لڑتے رہو گے فتح نہ پا پاؤ گے، ایک دفعہ گھیرا لے کر حملہ کرو۔ بس جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری۔ ایک دفعہ تلواروں کے زخم لگے، شہزادے کے بدن سے بھل بھل خون بہا۔ میں ایک بات پوچھوں تم سے، جب خون بہتا ہے نقاہت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور جس نے کئی پہروں سے پانی نہ پیا ہو، جب اس کا خون بہا نقاہت ہوئی، شہزادے کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹی، جب تلوار چھوٹی نا تو وضع راسہ علی اکبر نے اپنے سر کو گھوڑے کی گردن پر رکھ دیا، باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی۔ اب اکبر میں جنگ کرنے کی طاقت نہ تھی، جس ملعون کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، نیزہ مارا۔ اس کے بعد اکبر ایک دفعہ گھوڑے سلام علیکہ یا بتا، بابا ہم بھی چلے دادی فاطمہ کے پاس، بابا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ حسین کے کانوں میں جیسے ہی آواز آئی، مقتل کے الفاظ ہیں، فَحَمَلَ عَلَى الْقَوْمِ كَاللَّيْثِ الْغَضْبَانِ، تلوار سوتی نظام سے نکال کر بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا۔ اب جو آ کر دیکھا تو جوان بیٹا رسول کی تصویر اپنے خون میں ڈوب چکی ہے، سینے میں نیزہ پیوست ہے، بدن پر زخم ہے۔ بوڑھا باپ ہے نا، رسول کی تصویر بھی ہے، اکبر سے محبت کی تو وجہ نہیں، رسول کی تصویر خون میں ڈوبی پڑی ہے، جوان بیٹا بھی تو ہے کڑیت، باپ کا دل ہے۔ جانتے ہو اس بوڑھے باپ نے کیا کیا؟ فجلس علی الارض، مولا زمین پر بیٹھے،
اجرک اللہ یا بقیت اللہ یا حجت ابن الحسن، ان تمام آنسوؤں کو حقیر عبادت ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ یا سیدہ آپ کے پوتے کا ماتم ہے، اس اکبر کا ماتم ہے جو تشنہ دہش ہے۔ فجلس علی العرض، مولا لا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ۔ فجلس علی الارض، حسین زمین پر بیٹھے، بوڑھے باپ کا دل تڑپ رہا، کلیجے سے اٹھا کر لاش کو لگائیں کیسے؟ فوضع خدہ علی خدہ، بیتاب ہے دل باپ کا، زمین پر بیٹھے، کبھی اکبر کے رخسار پر دائیں رخسار رکھا، کبھی بائیں رخسار رکھا، اور یہ کہہ کر اٹھے علی الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا اکبر اب تیرے بعد زندگی میں مٹھاس نہ رہی۔ اب جانتے ہو تمہارے مظلوم مولا نے کیا کیا؟ لاشا خود نہیں اٹھایا، قاسم کا لاشا خود اٹھایا۔ یا فدیت بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، اپنے بھائی کے لاشے کو لے کر جاؤ۔ دیکھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آیا حسین نے اکبر کا لاشا کیوں نہیں اٹھایا۔ لاشا آیا کڑین جوان کا، علی اکبر کا، گنج شہیدہ میں رکھا گیا، نہیں سمجھ میں آیا کسی کی حسین نے لاشا کیوں نہیں اٹھایا۔ تب سمجھ میں آیا جب خیمے سے ایک معظمہ برقع پوش نکلی، اپنے آپ کو اکبر کی لاش پر گرایا۔ حسین آگے بڑھے، اس معظمہ کا بازو پکڑا، بڑے پیار سے لے کر گئے۔ سمجھ میں یہ آ رہا ہے بڑی محترم ضعیفہ ہے، کوئی بڑی مقدس خاتون ہے، بڑے احترام سے رسول خدا کا نواسا خیمے میں لے کر گیا۔ لشکر یزید کا سپاہی ہے، کہتا ہے معظمہ کون تھی؟ کہا تو نہیں سمجھا؟ کہا برقع پوش تھی، میں نہیں سمجھا۔ کہا یہ علی کی بیٹی اکبر کی پھوپھی زینب ہے۔ اون محمد کی لاش پر خیمے سے باہر نہیں نکلی، علی اکبر کی لاش پر گرا دیا۔ حسین خیمے میں لے کر گئے۔ اب خیمے میں کیا ہوا روایت خاموش ہے، میں اپنے عقیدے کے بل پر بتاؤں گا۔ گلے لگایا ہوگا، پیشانی کا بوسہ دیا ہوگا، زینب نے حسین کے آغوش میں آ کر جی بھر کے گریہ کیا ہوگا، پھوپھیوں کو تسلی دی ہوگی، تلقین صبر کی ہوگی۔ حسین کرے تو کیا کرے، پانی ہے نہیں جو بہن کو پانی دے سکے۔ خیمے سے باہر آئے ہوں گے، میں کہوں گا مولا ابھی آپ زندہ ہیں، کتنی محبت سے زینب کو تسلی دی۔ میں کہوں گا بی بی یہ تو اکبر کا لاشا ہے نا، حسین زندہ ہے۔ جب گودال قتل گاہ میں عصر کا وقت ہوگا، جب بھیا گھوڑے سے زمین پر گرے گا، تب کوئی تسلی